بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورت اعراف کا اردو ترجمہ۔ آیت نمبر 26 ہے، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا۔ ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دکھاتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے، اور ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات نہ لگا دو جس کو تم نہیں جانتے۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درست کی کرے، سو ان لوگوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پیچھے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب ہی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں، اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا، ان کے اوپر اسی کا اڑنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعہ کے مطابق پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پایا۔ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ تو یہ ہم نے ترجمہ بیان کیا ہے آیت نمبر 26 سے 45 تک، اور اس میں خاص طور پر جو ہے لباس کی اہمیت جو ہے اس کو واضح کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ پردہ بھی ہے اور زینت بھی ہے، اور اسی طرح سے گرمی اور سردی سے بچانا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے، کہ جس طرح سے لباس آپ کو باقی دنیاوی علائشوں سے پردے میں رکھتا ہے، اسی طرح سے تقوی کا لباس جو ہے تمہارے دلوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں اپنی فحاشی کا الزام اللہ پر لگاتے تھے، کیونکہ یہ بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ پر کیوں جھوٹ باندھتے ہو، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ جو شخص جو ہے وہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو شیطان جو ہے اس کو فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور جس طرح سے اس نے ان کے ماں باپ سے ان کے لباس جو ہے اتروا دیے تھے اور انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا، تو اسی طرح سے یہ شیطان تمہیں بھی بری باتوں کا حکم دیتا ہے اور یہ تمہیں دوزخ تک پہنچائے گا۔ اور اسی طرح سے مشرکین کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہو تو ہمیں رزق کیوں دے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنی پوری مخلوق کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے، چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، وہ اپنی پوری مخلوق کو رزق دیتا ہے،
چاہے کوئی اس کا فرما بردار ہے چاہے کوئی اس کا نافرمان ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، اور جب اس کا وقت معین آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ جو برے لوگ ہیں وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے کہ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ مطلب یہ کہ یہ ناممکن ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم شیطان کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کا راستہ جو ہے وہ تلاش کریں، ورنہ جو ہے پھر بعد میں یہ ہے کہ دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس سے کسی صورت میں بھی بچ نہیں سکیں گے۔ اور جو لوگ آخرت کے منکر ہیں تو انہیں اس کا پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر یہ لوگ جو ہیں انہیں کہیں گے جنت والوں کو کہ ہمیں بھی اپنے طرف سے کوئی پانی کا چھینٹا ہی ہمیں دے دو، پانی کا گھونٹ ہی دے دو، لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ آڑ کر دی جائے گی۔ تو یہاں ہمیں ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، تو اب بھی اگر شیطان کا جو بات مانے گا وہ اس کا ساتھی ہوگا، اور شیطان جو ہے اسے دوزخ میں لے کر جائے گا۔ اور جب انسان وہاں پہنچ جائے گا اور وہ اپنے ان جو دنیا میں جن کی پوجا کرتا تھا، جن کے کہنا مانتے تھے، تو وہ ان کو تلاش کریں گے، وہ ان کے جو ہے شریک ان سے گم ہو جائیں گے، جو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہ ان کو نجات دلانے کے لیے کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا کوشش یہ ہم نے کرنی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اب ہمیں جو ہے مہلت مل گئی ہے، جب ہماری مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر ایک لمحے کی مہلت جو ہے وہ نہیں ملے گی کہ ہم کہیں کہ تھوڑا وقت ہمیں مل جائے اور اس میں ہم نیکیاں کر لیں، پھر وہ مہلت دوبارہ نہیں ملنے والی۔ لہٰذا جو مہلت اب موجود ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیکی کے کاموں میں آپ کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ قرآن کا علم جو ہے تمام مسلمانوں تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔